اللہ کے بندو لوٹاؤ، اللہ کے السلام بندو علیکم، لوٹاؤ۔ میں ایاز خان، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی نہ کبھی گیپ ہو جاتا ہے، اور یہ میں اس کو اپنی کوتاہی کہوں گا، کیونکہ ایک اچھا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے ہمارا اس کا DarsQuran.com کا، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت ہم نے اس کو اب کنٹینیو اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اسپیشل ایونٹ ہے۔ عید بقرعید اور یہ ساری چیزیں تو روایتی طور پہ پوری دنیا میں منائی جاتی ہیں، لیکن کراچی میں جب اجتماع ہوتا ہے، یعنی کہ جو اجتماع اس اورنگی ٹاؤن میں ہوتا ہے، جس میں سارے جڑتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور پھر کچھ بیان ہوتے ہیں، اور جو 3 دن کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، اس سلسلے میں سارے لوگوں کو پتہ ہے، معلوم بہت سے لوگوں کو ہے، کچھ لوگ کبھی جاتے ہیں، کبھی نہیں جا پاتے، کبھی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اس دفعہ تھوڑی سی ٹھنڈ اس وقت کم بھی ہو گئی ہے، اس لیے پچھلی دفعہ زیادہ تھی۔ تو میری درخواست ہے ہماری نوجوان نسل سے، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو وہاں جا چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں، انہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ تبلیغ کا جو عمل ہے، یا تبلیغ ایک ایسا کام ہے، ہم سارے کاروبار کرتے ہیں، ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، ہم لوگوں سے پارٹنرشپ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ پاک سے جو پارٹنرشپ ہمیں کرنی چاہیے، اور اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک ہم زندہ ہیں، اس کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں۔ لیکن ان طریقوں کے لیے آپ کے پاس اگر اللہ کی طرف سے ایک ایسا ٹریک ہو کہ جہاں جا کے آپ تھوڑا سا دیکھیں، تو تھوڑی سی تکلیفیں اٹھائیں، اس کو دیکھیں کیسے آپ وہاں ان مسجد سے جڑ جائیں، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس مسجد میں جا کے معلوم کریں کہ جی یہ جو رائیونڈ کی طرح کا جیسے اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح کا جو اجتماع یہاں اورنگی ٹاؤن میں ہو رہا ہے، اس کو کیسے ہم امپلیمنٹ کریں، کس طرح ہم جائیں، کس کے ساتھ جڑ جائیں۔ کوئی ایسا مطلب کہتے ہیں نا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سے قریب آنے کے ہم بہت سی چیزیں کرتے کرتے چھوڑ جاتے ہیں۔ کبھی ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی ہم سے کوئی زکوٰۃ چھوٹ جاتی ہے، کبھی ہم سے کوئی نیکی ہمارے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہے، نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ 3 دن آپ کو ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس میں آپ اپنے بہت سے کاموں کو دائیں بائیں کریں اور اس میں جڑ جائیں، اور اس جگہ یہ کہ اس سراؤنڈنگ میں جب ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی دعا کرتے ہیں، اس میں کسی ایک نیک بندے کی وجہ سے اگر آمین ہوتا ہے تو وہ سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے ذات کے لیے اور اللہ سے مانگنے کے لیے اور اللہ کی سے قبولیت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے بالکل بھی ہمارے ذہن میں کوئی ایسی ایک بحثیت مسلمان کوئی ایسی چیز نہیں جیسے ہم یہ کہہ سکیں نہیں جی ہم یہ مانگ تو رہے ہیں لیکن ہم قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ گنہگار آدمی جو ہوگا، جس کو پتہ بھی ہے کہ یہ گلٹ ہے، یہ غلطی ہے، یہ ہم سے ہوا ہے، لیکن آخر میں اس کے پاس اپرچونٹی، دیکھیں جاب پہ تو یہ ہوتا ہے نا، جو آدمی جاب پہ ہوگا اس سے کچھ غلطی ہوگی، باس کے پاس جائے گا، باس اس کو ڈانٹے گا، ایک لیٹر دے دے گا، ایکسپلینیشن آپ سے دے دے گا۔ اللہ پاک آپ کو ساری ناراضگیوں کے باوجود آپ کو رزق بھی دے رہا ہے، آپ کو خوشیاں بھی دے رہا ہے، آپ کو ساری فیسلٹیز بھی دے رہا ہے، اور پھر بھی فار گرانٹیڈ ہم لیتے ہیں اللہ پاک کو۔ ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں ہم، لیکن اللہ پاک نے کچھ کام بھی ہمارے ذمہ لگائے۔ تبلیغ کا کام جب سے شروع ہوا ہے آج تک یقین کیجیے گا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ کراچی کے لوگ ہر طرح سے، جہاں وہ اور چیریٹیز میں اور دوسری نیک کاموں میں آگے آگے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جب بھی یہاں پر اجتماع ہوتا ہے وہاں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ہائی آفیشلز ہیں، وہ بھی اب کسی نہ کسی طرح وقت نکال کے وہاں پر آ کے کچھ دیر بیٹھتے ہیں، اور ان بزرگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں جن کی پوری زندگی اس میں گزر گئی۔ تو آئیں ہم اور آپ کیوں ایسا نہ کریں۔ میرے خاص طور پہ نوجوان بچوں سے کہوں گا، کیونکہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں جو یا جوانی میں جو نماز ہوتی ہے وہ اس کی قبولیت بھی بہت ہے، اور اس کے بعد آپ کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ بڑھاپے میں سبھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں یار اب تو ظاہر ہیں اللہ میں ایک بار حساب دیں گے، تو وہ جو پچھلا حساب ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہو جاتا۔ یہ وہ ڈیلیٹ والا سسٹم اللہ کا نہیں ہے، وہاں تو ایک ہارڈ ڈسک میں کچھ بھی وائرس نہیں آئے گا۔ تو پھر بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو ہماری نوجوان نسل میں جتنے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ ہاں کہیں پر بھی ہوں، کسی طرح پوری دنیا سے لوگ خاص طور پہ اجتماع کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ سمجھ لیجیے کہ وہ میچ ہے جس میں آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ ہدایت دے، اور اورنگی ٹاؤن میں یہ جو 3، 25، 26، 27 اس طرح سا اس کی ایک سیکوینس ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر آپ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب واقعی ہلکام سے اپنے آپ کو ہلکا محسوس یوں کرتے ہیں، لگتا ہے جیسے کوئی حج کا فریضہ انجام دینے کے بعد یا حج کرنے کے بعد انسان جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا مطمئن سمجھتا ہے۔ تو یہ وعدہ کیجئے، میں ایک چھوٹا سا ادنا انسان ہوں، انشاءاللہ وہاں نظر آؤں گا، اور وہاں بھی اس لیے کہ ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کا کس طرح سے، جیسے کہ وہاں مینا یا ہم جب باہر کنکریاں مارنے والے یا دوسری جگہ پہ جب جاتے ہیں
تو ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہمارے سامنے اس طرح کے اجتماع میں ہوتی ہے. تو ضرور اپنے مسجد میں جائیے, آج اس سے انفارمیشن لیجئے کون کہاں کیسے کس طرح جا رہے ہیں, اسی میں اپنے آپ اپنے دوستوں کو جمع کریں, اور اجتماع میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی ہوں گے. اور اللہ سے جو دعائیں آپ نے مانگی قبول کریں. وقت ہے, ضرورت ہے, اور اس وقت ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو تکالیف ہیں پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو غزہ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہر جگہ ہو رہا ہے, اس کے لیے ہم مل جل کے جو دعا کریں گے اللہ پاک اسے ضرور قبول کرے گا. ہماری آج کی آمد کو اور ہماری وہاں کی اس وزٹ کو اللہ پاک ہمیشہ مطلب قبول کرے اور ہمیں اس کا موقع دے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اللہ کے بندو لوٹاؤ, اللہ کے بندو لوٹاؤ, اللہ کے بندو لوٹاؤ, اللہ کے بندو لوٹاؤ.